کراچی میں کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 5ویں ہیلتھ کیئر سمٹ اور تقسیم ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کا شعبہ کمرشلزم اور بدعنوانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دواؤں کی رجسٹریشن محدود اور کمیشن کلچر ختم کرنا ہوگا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے نامور آبی ماہر ڈاکٹر حسن عباس نے کہا ہے کہ گراؤنڈ واٹر زیر زمین پانی حیات کے لیے روشن امید ہے اور اس کے بہتر استفادے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد پریس کلب میں دریائے سندھ 2025 کا سیلاب، اسباب اور سبق کے موضوع پر میڈیا سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کی ریسرچ اسٹڈیز رپورٹس کے ذریعے ملک اور خاص طور سے سندھ میں پانی کی کمی کا مصنوعی بہانہ بنا کر مشورہ دیا جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ چاول کاشت نہ کریں، جس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستانی چاول کی بڑی مانگ ہے اور دشمن ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالمی منڈی ہم سے چھین لی جائے۔ پاک الرٹ کے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر حسن عباس نے کہا کہ جو ماہرین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ڈیم بنا کر پانی کا بڑا ذخیرہ کیا جائے، کیونکہ کئی لاکھ ایکڑ ملین فٹ پانی ہر سال دریائے سندھ کے ڈیلٹا سے سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے، وہ بالکل غیر حقیقی، غیر سائنسی اور نیچر کے نظام کے خلاف صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس قسم کی اسٹڈیز پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریت اور مٹی ڈیلٹا کو بچانے کے لیے بہت اہم ہے، آپ پانی نہ دیں مگر ریت اور مٹی ڈیلٹا تک آنے دیں، مگر یہ قدرتی عمل صرف اسی وقت ممکن ہے جب پانی کو روکا نہ جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ سمندر میں گر کر پانی ضائع جاتا ہے، وہ جہالت کے سب سے اونچے مقام پر فائز اور ماحولیات، فطرت اور آبی سائنس کا بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کی سوائل ہے نا، اس میں نیچرلی آرسینک ہے، لیکن وہ جس کیمیکل سٹیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے اس پہ وہ ڈینجرس نہیں ہے، یعنی وہ انرٹ سٹیٹ میں ہے۔ جب آپ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں سوائل کے بیچ میں، وہ پوٹاشیم کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پانی میں ڈیزالو ہو کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انرٹ سٹیٹ کے بجائے ایکٹیو سٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ دنیا کا سب سے اچھا اور فائدہ مند ریور سسٹم ہے۔ ڈاکٹر حسن عباس کا کہنا تھا کہ ہمارا لینڈ لارڈ، ہماری سیاست، ہمارا ہاری معیشت، کینال، اریگیشن سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ سندھ کے لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سندھ دریا کا پانی ڈیلٹا تک پہنچنا کتنا ضروری ہے اور زراعت کی ترقی کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے آبپاشی کے نظام بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب نے وارننگ دے دی ہے کہ دریائے سندھ کی قدرتی گزرگاہیں خالی کر دی جائیں، دوسری صورت میں دریا اپنا قدرتی راستہ خود بحال کر لے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ طاس معاہدہ بہت سی خرابیاں اور بحرانوں کی جڑ ہے، اس کے خلاف ہمیں عالمی عدالت میں اپنا کیس لے کر جانا چاہیے۔ تقریب کے آخر میں انہیں گلدستے اور اجرک کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔